الله الرحمن الرحيم نحمدك ونستعينك يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا عالم السر والهمم يا خالق اللوح والقلم يا رب البيت والحرم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني التجلي التام والمجل الأتم مالك الحدوث السلطان القدم أبي العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته سيد الأولياء والوصيين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فأبدت تاليات الأحرف أم أئمة الغر بل أم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صلوات خدا بند عظیم انشاءاللہ ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور ان مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے جن کی یادگار ہے یہ مجلس اور وہ دنیا سے چلے گئے سید اصغر علی شاہ ان کی اہلیہ آپ کے مرحومین ہم خدا بند عظیم بارگاہ خدا میں سید الشہداء کا واسطہ بھی قرار کرتے ہیں بار الہہ ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد بیماروں کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے خصوصاً ایک مومن مریض ہیں دل کے مریض ہیں اسحاق صاحب خداوندہ ان کو سید الشہداء کا واسطہ ہے شفا کامل و عاجل عطا فرمائے بے فضل کا و رحمت کا یا ارحم الراحمین صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56 ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ صاحب ایمان ہستی جو نماز کو قائم کرتی ہے اور رکوع کی حالت میں زکات وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ اگلی آیت میں 56 میں خدا ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا جس نے ولایت کو مان لیا خدا کی پیغمبر کی اور صاحب ایمان کی فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ وہ حزب اللہ میں سے ہے اور حزب اللہ ہمیشہ غالب رہا کرتا ہے یہ آیت ہے خداوند عظیم نے قرآن کریم میں ہمارے لیے ہماری ہدایت کی خاطر راستے کو بالکل صاف فرما دیا واضح فرما دیا تاکہ کوئی شک و شبہ کسی کو باقی نہ رہے آیت شروع ہوئی ہے انما کے ذریعہ سے انما ولیکم اللہ انما کے عام طور پر جو معنی کیے جاتے ہیں صرف اور صرف آپ کا ولی اللہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس وہاں پہ بھی انما ذکر ہوا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ خدا کا ارادہ صرف آل محمد کے بارے میں ہے کسی اور کے بارے میں نہیں یہ انما کا معنی یہ ہے جہاں پہ استعمال ہوتا ہے وہاں پہ دو کام کرتا ہے انما ایک دوسروں کی نفی کرتا ہے اور ان سے ثابت کرتا ہے جن کے لیے کہہ رہے ہیں یہ دو کام کرتا ہے انما خداوند عظیم نے قرآن کریم میں ایک جگہ پہ حضرت موسیٰ کا ذکر کیا کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہیں سامری نے لوگوں کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا بنا لیا
اور پھر اس کے اندر وہ مٹی ڈالی جو حضرت جبرائیل کے گھوڑے کی ٹاپوں سے اٹھائی گئی تھی، اور اس سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ سامری نے کہا کہ لوگو یہ تمہارا خدا ہے، بولتا بھی ہے اور یہی تمہارا خدا ہے۔ حضرت موسیٰ جب تشریف لائے تو حضرت موسیٰ نے جو سامری سے گفتگو فرمائی تو آپ نے ارشاد فرمایا انظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، تم ذرا اپنے اس خدا کا حال دیکھو نا، ابھی میں اس کا کیا حال کرتا ہوں جسے تم لوگوں کو خدا بنا کر پیش کر رہے ہو۔ دیکھو لنحرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، ہم اسے جلا دیں گے اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما، تمہارا الہ، تمہارا معبود صرف اور صرف خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تمہارا۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ نے انما کے ذریعے سے ذکر کیا ہے، انما الہکم، اللہ، تمہارا الہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ انما نے یہاں پہ دونوں کام کیے ہیں۔ پہلا کام وہ جو سامری نے پیش کیا ہے اس کی نفی کی ہے، وہ تمہارا خدا نہیں ہے، اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ تمہارا خدا ہے۔ یا علی یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ انما یہ دو کام کرتا ہے، ایک دوسروں کی نفی کرتا ہے اور اس کا اثبات کرتا ہے جو بیان کیا جا رہا ہے انما کے بعد۔ انما یرید اللہ میں خداوند عظیم نے اسی وجہ سے انما کو ذکر کیا ہے کہ کسی اور کے بارے میں نہیں ہے، صرف اور صرف آل محمد کے بارے میں یہ ارادہ ہے خداوند عظیم۔ یہاں پہ بھی خدا نے انما کے ذریعے سے کہا، اس کے بعد ہے ولیکم، تمہارا ولی صرف اور صرف یہ تین ہستیاں ہیں جو ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انما یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان تین کے علاوہ اگر تمہیں کوئی ولی پیش کیا جائے اسے ولی نہ ماننا، ولی صرف یہی ہے جو یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ یا علی یا علی، یا علی یا علی، یا علی یا علی۔ انما نے یہ کام کیا، خداوند عظیم نے ایک ایک لفظ جو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے وہ معنی کے لیے ذکر کیا ہے، کوئی کلمہ اضافی اور زائد ذکر نہیں کیا خداوند عظیم نے۔ یہاں پہ انما کو ذکر کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ ولایت بہت اہم مسئلہ ہے، معمولی بات نہیں ہے، اس پہ تمہاری ہدایت کا دار و مدار ہے۔ یہ اگر نہیں ہوگی تم ہدایت نہیں پا سکو، یہ اگر نہیں ہوگی تو اسلام تمہارے پاس باقی نہیں رہ سکے گا۔ ہدایت اتنی اہم تھی کہ خداوند عظیم نے اس پوری کائنات میں جو کام بھی کیا ہے وہاں پہ ولایت کو قرار دیا۔ حتی پیغمبر کو حکم ہوا ہے، سورہ زخرف میں ارشاد وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، میرے نبی آپ سے پہلے جو رسول آئے ہیں آپ ان سے سوال کریے۔ کہاں پیغمبر سوال کریں؟ کیوں خداوند عظیم پیغمبر اکرم کو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ اپنے سے پہلے نبیوں سے سوال کریں؟ وہ نبی تو سب پیغمبر سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے، اور پیغمبر زمانے کے لحاظ سے سب نبیوں کے بعد آئے ہیں، پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے میرے نبیوں، میرے نبی آپ ان سب نبیوں سے سوال تو کریے۔ اس کی تفصیل سالبی نے اپنی تفسیر قرآن میں الکشف والبیان میں بیان کی ہے کہ پاک پیغمبر جس وقت شب معراج تشریف لے گئے تھے نا معراج کے اوپر، تو چوتھے آسمان پر خداوند عظیم نے پاک پیغمبر کے استقبال کے لیے تمام نبیوں کو کھڑا کیا ہوا۔ وہاں پاک پیغمبر جب پہنچے تو خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، میرے نبی یہ سارے کے سارے رسول موجود ہیں، آپ ان سے سوال تو کریے۔
پیغمبر نے جو یہ سوال کیا تھا وہ یہ لفظ ہے بے ای شیء بعثتم ایھا النبیون، اور نبیوں مجھے بتاؤ تمہیں نبوت کس شرط پہ خدا بند عظیم نے عطا کیا؟ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی بے ای شیء بعثتم، نبیوں مجھے بتاؤ تمہیں کس شرط پہ نبوت دی ہے خدا بند عظیم؟ خدا بتانا چاہتا تھا کہ یہ نبوت کیسے ملی ہے نبیوں کو۔ سب نبیوں نے یک زباں ہو کر کے کہا بشہادت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وان علی ولی اللہ، ہم نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، آپ کی رسالت کو مانا اور ولایت علی کو مانا، تو ہمیں رسالت عطا کی۔ یا علی یا علی یا علی یا رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو، رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو، اس ملاقات کی ہر بات علی سے پوچھو، کیسے ہوتی ہے رسولوں کی دعائیں مقبول، کیا ہے تہذیب ملاقات علی سے پوچھو، ہو علی والے تو دولت کی نمائش نہ کرو، کیسے کی جاتی ہے پتلا آدم کا بنا، یہ تو ہے بہت بات کی بات، اس سے پہلے کے بھی حالات۔ بہت اچھا، بامعرفت اشعار، کمال کی بات۔ لہٰذا یہ ولایت وہ جوہر ہے، وہ گوہر ہے اس کائنات کا، اس کے بغیر کوئی چیز مقبول بارگاہ خدا ہے ہی نہیں۔ اس لیے خدا فرما رہے ہیں انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ مومن ہستی جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتی ہے۔ اب یہ آپ اتنی عربی سب سمجھتے ہیں کہ ولیکم خدا نے کہا ہے، جو کہ مفرد کا لفظ ہے، یہ جمع کا لفظ نہیں ہے۔ جمع جو آتی ہے وہ اولیاء آتی ہے۔ خداوند عظیم نے ایک شخص کو بیان نہیں کیا، تین ہستیاں بیان ہوئی ہیں، تو صیغہ بھی جمع کا آنا چاہیے تھا، لفظ بھی جمع کی آنی چاہیے تھی۔ خدا اولیاء کہہ دیتا، تمہارے ولی اللہ ہے، رسول ہے، تین ہے، چونکہ تین کا تذکرہ کیا۔ خدا فرماتا تمہارے ولی اللہ ہے، ان اولیاءکم، تمہارے ولی اللہ ہیں، رسول ہیں، علی ہیں۔ خدا کو عربی تو واضح ہے آتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی کہے کہ خدا کو لفظ مفرد نہیں لانا چاہیے تھا، جمع کی جگہ پہ خدا نے مفرد کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ ولی کیوں کہا ہے؟ ولی کا مطلب ہے ایک، اولیاء ہونے چاہیے تھی جب تین بیان کیے ہیں۔ خدا بند عظیم نے وہ جو اعجاز ہے قرآن کریم کا کائنات کی، کوئی عربی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایک ایک لفظ اعجاز الہی میں ڈوبا ہوا ہے پورے قرآن کریم کا۔ خدا بند عظیم نے اولیاءکم نہیں کہا، خدا بند عظیم نے ولی کہا ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ نہیں بنے گا تمہارے ولی اللہ ہے، رسول ہے اور علی ہے، اس کا ترجمہ بنے گا انما ولیکم، تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے اور علی ہے۔ اس کا کوئی مطلب ہمیں سمجھا دے، کوئی ہمیں بتا دے۔ لفظ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، علی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ ولایت خاصہ ہے خدا بند عظیم کا۔ توحید خدا کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو ولی نہ مانا جائے، یہ توحید ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، خدا کے علاوہ تمہارا کوئی ولی اور شفیع نہیں ہے، نہ کوئی ولی نہ کوئی شفیع، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے، خدا بند عظیم ہے۔ توحید خدا کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ولایت منحصر ہے
ذات خدا میں۔ اس انحصار کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں پایا جاتا کہ جسے چاہے اپنا ولی بنا لے۔ اس انحصار کا مطلب یہ ہے کہ ولایت ذات خدا میں منحصر ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جو صفت خدا کی ذات میں منحصر نہیں ہے وہ لوگ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ حاکم بنا لو، اپنا حکومت کا سربراہ بنا لو، یہ بنا سکتے ہیں۔ جو صفت ذات خدا میں منحصر نہیں ہے وہ کسی کو بھی کوئی دے سکتا ہے، لیکن جس صفت کو وہ کہتا ہے یہ میری ذات میں منحصر ہے، تو یہ کہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں نے اس کا اختیار تمہیں نہیں دیا، اب تم کسی کو ولی نہیں بنا سکتے ہو، بناؤں گا تو میں خدا ولی بناؤں گا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ پتہ چل گیا یہ لفظ کیوں خدا نے مفرد استعمال کیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ میری ذات کا مسئلہ ہے، اس میں تمہیں میں نے اختیار بھی نہیں دیا۔ اذا قضى اللہ ورسولہ لیس لهم الخیرۃ من امرہ، جب اللہ اور رسول فیصلہ کر لیتے ہیں کسی کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ جو چیزیں اس نے اپنی ذات میں رکھی ہیں، یہیں پہ کہہ رہا ہے لیس لهم من دونہ ولی ولا شفیع، اس شفاعت بھی کہہ رہا ہے کہ میرا حق۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا کے علاوہ کوئی شفیع نہیں ہے۔ یہ تو مسلم حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں شفیع ہوں قیامت کے دن، میں گناہ گاروں کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ سب سے بڑا منصب ہے، پیغمبر یہی کہا گیا، حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں موجود، سب سے بڑا منصب ہے پیغمبر شفاعت۔ ان شفاعتی لأہل الکبائر من امت، میری شفاعت میری امت کے گناہان کبیرہ کرنے والوں کے لیے، میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ یہ وہ بزرگ ترین مقام ہے جو قیامت کے دن پیغمبر کے لیے بیان کیا جائے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میرے نبی مقام محمود پہ فائز کریں قیامت کے دن، وہ شفاعت کا دن ہوگا۔ حتیٰ نبی بھی اپنی امتوں کے پاس، امتیں آئیں گی نبیوں کے پاس، آ کر کے کہیں گے کہ شفاعت کرو۔ نبی اپنی امتوں لے کر کے پیغمبر کی خدمت میں آئیں گے، یا رسول اللہ آپ شفاعت کریں۔ ہم سب نبی بھی آپ کی شفاعت کے محتاج ہیں۔ شفاعت تو اتنا عظیم منصب ہے پیغمبر کا، لیکن یہاں قرآن میں فرما رہا ہے لیس لہم من دونہ شفیع ولی ولا شفیع، خدا کے علاوہ نہ کوئی ولی نہ کوئی شفیع، شفیع یعنی شفاعت کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ حق ہے منحصر ذات خدا میں۔ خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم کسی کو اپنی طرف سے اپنا شفیع نہیں بنا سکتے، شفیع وہی ہوگا جسے خدا شفیع بنائے۔ یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ پتہ چل گیا جو خدا نے کہا لیس لہم من دونہ ولی، خدا کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے تمہارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے اپنے لیے ولی بنانے کا۔ ولی میں بناؤں گا، اس لیے کہ ولی کی ذات میں کچھ خصوصیات ہونی چاہیے، تمہیں پتہ نہیں ہے کس میں وہ پائی جاتی ہیں اور کس میں نہیں پائی جاتی۔ ولی کرے گا کیا آپ کے ساتھ؟ جو میں ولی بنا رہا ہوں کس لیے بنا رہا؟ تاکہ پتہ چلے آپ کو کہ ولی میں کس لیے بنا رہا۔ اس کی ذات میں کچھ خصوصیات ہونی چاہیے، تمہیں نہیں پتا کس میں وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ممکن ہے تم ایک کو سمجھو یہ بہت باکمال ہے لیکن وہ باکمال نہ ہو۔ ایسا یا علی یا علی، ایسا اختیار۔ اللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یا علی یا علی، یا علی یا علی۔
صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا ولی بناتا ہے وہ، یہ حق اس نے اپنی ذات میں رکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیا، حتیٰ پیغمبر کو بھی نہیں دیا۔ وفد آتا ہے، پاک پیغمبر نے جب ابتدا میں اعلان نبوت فرمایا تھا، کامل ابن اسیر، تاریخ طبری، سیرہ ابن ہشام، سب میں یہ موجود ہے۔ پاک پیغمبر جب ابتدا میں اعلان نبوت فرمایا تھا، جاتے تھے قبائل، جب آتے تھے حج کے اوپر تو جاتے تھے ان کے خیموں میں، منا میں خیمے لگے ہوتے تھے ہر قبیلے کے، ان کے خیمے میں جا کر کے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، خدا نے مجھے نبی بنایا، میرا ساتھ دو، خدا کو مانو، بتوں کا شرک چھوڑ دو، یہ سب جا کر کے دعوت دیتے تھے۔ کوئی مان لیتا تھا، کوئی نہیں مانتا تھا۔ ایک بہت بڑا قبیلہ بنی عامر ابن ساسا، ان کا بھی خیمہ لگا ہوا ہے، پاک پیغمبر ان کے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جو ان کا بڑا ہے رئیس سالار، اس نے جب دور سے دیکھا، اس کا نام ہے بیہرہ ابن فراس، اس نے جب دور سے دیکھا، یہ عربوں میں صلاحیت تھی پہچاننے کی کہ وہ قیافے کو اور شکل کو دیکھ کر کے پہچان لیتے تھے کہ اس کی شخصیت کتنی بلند ہے۔ بیہرہ نے جب حضور کو دیکھتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اگر اس جوان کو میں اپنے قابو کر لوں تو پوری عرب کا میں سربراہ بن سکتا ہوں۔ ان میں وہ ہمیں نور نظر آ رہا ہے۔ بیہرہ کہتا ہے پاک پیغمبر تشریف لائے اور آ کر کے پیش کیا توحید کو، اپنی رسالت کو، خداوند عظیم نے میرا انتخاب فرمایا، مجھے رسول بنایا ہے، تم میرا ساتھ دو اور اسلام کو قبول کرو۔ بیہرہ نے سوال کیا، لو غلبتا، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور آپ غالب آ جاتے ہیں، لکان الامر لنا بعدک، پھر آپ کی جانشینی آپ کے بعد ہمیں مل سکتی ہے، ہم آپ کا دیں گے ساتھ، آپ کو خداوند غلبہ دے تمام عرب کے اوپر اور دنیا کے اوپر، تو پھر ہماری یہ شرط ہے کہ اس ساتھ دینے کے نتیجے میں آپ آ جائیں گے غالب، اور آپ کے بعد آپ کی جانشینی مل جانی چاہیے ہمیں۔ یہ جب اس نے سوال کیا تو پاک پیغمبر کو ضرورت تھی، حالانکہ ساتھیوں کی بالکل عقیدے تھے، کہہ سکتے تھے کہ مل بیٹھ کے بعد میں بات کر لیں گے، ابھی اس کا کون سا وقت ہے، بعد میں باتیں ہوتی رہیں گی، فیصلے ہوتے رہیں گے۔ نہ، پیغمبر کا چونکہ انتظار اختیار نہیں تھا، صاف کہہ دیا ان الامر للہ تعالی یضعها حیث یشاء، اور یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کا اختیار ہے، جسے چاہے گا بنائے۔ یا علی 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 یا علی یا علی۔ خداوند عظیم کا اختیار ہے، کسی کا اختیار نہیں ہے۔ پاک پیغمبر جیسی ہستی عرض کر رہی ہے کہ یہ میرا اختیار نہیں ہے، خداوند عظیم کی مرضی۔ الامر للہ تعالی یضعہ حیث یشاء، یہ اختیار خدا کا ہے، جہاں چاہے گا قرار دے، میرا اختیار نہیں ہے، خداوند عظیم کا اختیار ہے۔ لہذا خدا نے فرمایا میں نے ولایت دے دی، انما ولیکم اللہ، آپ کا ولی اللہ ہے، رسول ہے اور صاحب ایمان ہستی، جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتی ہے۔ تاریخ کا اتفاق ہے کہ سوائے علی کے کسی نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نہیں دی ہے۔ لہذا خدا نے یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ بس اس آیت سے ایک بات کا پتہ چل گیا کہ ولایت تقسیم نہیں ہوئی ہے، ولایت کے معنی میں تبدیلی بھی نہیں ہوئی۔ یہ غور سے سنیے گا، آیت یہی کہہ رہی ہے، میں کسی روایت کو پیش نہیں کر رہا ہوں،
آیت کا معنی بیان کر رہا ہوں، ولایت کے معنی میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ خداوند عظیم نے ایک ہی لفظ کے ساتھ فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، علی ہے۔ اب اس کو حل کیسے کریں گے؟ ولایت ایک ہی، ولی مفرد جو خداوند عظیم کی ذات ہے۔ اب اس کا ایک ہی مطلب سمجھ آتا ہے کہ ولایت خدا کی ہے، اگر اسے دیکھنا چاہتے ہو یا نبی میں نظر آئے گی یا علی میں نظر آئے گی وہ ولایت۔ یا علی یا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اب ایک سوال ہے کہ کہا جاتا ہے پاک پیغمبر نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، نہ اعلان کیا نہ جانشین بنایا۔ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اگر کسی کو جانشین بنانا ہوتا تو کیا کہنا چاہیے تھا پیغمبر کو؟ کوئی 15-16 لفظ ہیں، ان میں سے کوئی ایک لفظ کہنا چاہیے تھا اگر کسی کو اپنا جانشین بناتے۔ کہتے علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ کہتے علی سید المسلمین، کہتے علی امام المتقین ہے، کہتے علی یاسوب الدین ہے، کہتے علی قائد الغر المحجلین ہے، کہتے علی کا دوست میرا دوست ہے، میرا دوست خدا کا دوست ہے، علی کا دشمن میرا دشمن ہے، میرا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ کہتے علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ کہتے علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کہتے حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ کہتے اور علی تمہارا مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یا علی یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ 15-16 لفظ ہیں لگ بھگ، ان میں سے کوئی ایک بھی کہتے کسی کے لیے تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ جانشین پیغمبر ہے، اور علی کے لیے سب کے سب فرمایا ہے پیغمبر نے۔ ہر لفظ پیغمبر نے فرمایا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، یا علی انت منی وانا منک، علی تو مجھ سے ہے میں تم سے ہوں، انہ ولیکم من بعدی، میرے بعد تمہارا ولی ہے۔ علی سید المسلمین ہے، پیغمبر فرماتے ہیں، حاکم نیشاپوری نے المستدرک میں نقل کیا ہے، سیوطی نے الجامع الصغیر میں نقل کیا ہے، معجم صغیر طبرانی میں موجود ہے کہ پاک پیغمبر کہتے ہیں میں جب شب معراج گیا نا، فلما انتہیت الی ربی، جب میں اپنے رب کے حضور میں پہنچا، خداوند عظیم نے علی کے بارے میں مجھے 3 باتیں کہی تھی۔ اوصانی فی علی بثلاثن، خدا نے علی کے بارے میں مجھے 3 باتیں کہی تھی۔ فرمایا انہ سید المسلمین و یاسوب الدین و قائد الغر المحجلین۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، ماشاء اللہ، یا علی یا علی، ماشاء اللہ، طیب اللہ انفس۔ 20 مرتبہ 120 مرتبہ معراج ہوا پیغمبر کو۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں 120 مرتبہ معراج ہوا پیغمبر کو، ہر بار خدا نے ولایت علی کی بات کی ہے پیغمبر سے۔
اور پھر ولایت علی کا فیصلہ زمین پر نہیں ہوا، جبرائیل کے پیغام سے نہیں ہوا۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم ولایت علی کا مسئلہ خدا اور پیغمبر کے بیچ میں بغیر کسی واسطہ کے شب معراج میں طے پایا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ یہ جو تین لفظ ہیں جو شب معراج، ان مشہور حدیثوں میں یہ پیغمبر کو خدا بند عظیم نے شب معراج اوسانی مجھے وصیت فرمائی بسلاسل فی علی بسلاسل، علی کے بارے میں تین باتیں خدا نے کہی، انہ سید المسلمین، مسلمانوں کا سردار ہے علی، یعصوب الدین، دین کا سردار ہے علی، وقائد الغر المحجلین۔ یہ بڑا عجیب ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ محجلین غر محجلین کون ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، پہلی جلد میں بالکل ابتدا میں کتاب الطہارہ میں، پاک پیغمبر بقیع تشریف لے جاتے ہیں اور ان پر سلام کرتے ہیں کہ تم دنیا سے چلے گئے، ہم بھی انشاءاللہ بکم لاحقون، ہم بھی آ رہے ہیں آپ کے پیچھے۔ اگلا جملہ ارشاد فرمایا وددت انا رأینا اخواننا، میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کر پاتا۔ یہ جملہ پاک پیغمبر نے جب ارشاد فرمایا، اصحاب ساتھ تھے، اصحاب نے سوال کیا اولسنا اخوانا کا یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نا انتم اصحابی، تم میرے بھائی نہیں۔ آپ نہیں بھائی، آپ میرے ہیں اصحاب۔ بھائی کون ہے؟ الذین لم یأتوا بعد، بھائی وہ ہیں جو ابھی آئے نہیں ہیں۔ انا فرطہم علی الحوض، میں پہلے ان سے حوض پر پہنچ کر حوض کوثر پر ان کا انتظار کر رہا ہوں گا۔ یہ وہ ہیں جو الغر المحجلین، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور یہ ہیں وہ جن کی قیادت علی کرتے ہوئے حوض کوثر پہ لے آئے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ غر اگر سے ہے اور جس کی پیشانی نورانی ہو اسے غر کہا جاتا ہے، جمع کا لفظ ہے، اس کا مفرد اغر ہے، روشن پیشانی والا۔ وضو جب آپ کرتے ہیں نا، یہ ایک نور ہے جو آپ کے اعضاء پر باقی رہ جاتا ہے وضو کی وجہ سے۔ کوشش کیا کریں مجلس میں جب آئیں باوضو بیٹھا کریں، بڑی نورانیت ہے وضو میں۔ روایت ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں نا تو گناہ جھڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح سے جھڑتے ہیں گناہ وضو کرنے سے جس طرح خزاں میں درخت سے پتے گرتے ہیں۔ چہرے پہ پانی ڈالتے ہیں، چہرے کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بازوؤں پہ پانی ڈالتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، مسح کرتے ہیں، ذہن میں کوئی خناس ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پاؤں کا مسح کرتے ہیں، پاؤں سے جو گناہ کسب کیے تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اثر ہے گناہوں کو ختم کرنے کا، ایک نورانیت ہے جو آپ کے اندر وضو چھوڑ جاتا ہے۔ پیغمبر صحیح مسلم کی اس روایت میں یہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو وضو کرنے والے ہیں یہ ہیں غر المحجلین، جن کے چہرے نورانی ہوں، نور سے چمک رہے ہوں۔ انا فرطہم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ ان کا انتظار کر رہا ہوں گا۔ یہ جب محشر میں وارد ہوں گے تو ان کو ایک قائد ہوگا جو محشر میں لانے والا ہوگا۔ خدا نے پیغمبر کو یہی تو بتایا ہے، میرے نبی غر محجلین کو محشر میں لانے والا علی ابن ابی طالب۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا
یا علی سید المسلمین یعصوب الدین امام المتقین ہے. میں نے عرض کیا ہے یہ 15-16 جتنے بھی عنوان ہیں، یہ اگر کوئی ایک کسی کے بارے میں پیغمبر کہہ دیتے وہ پیغمبر کا جانشین تھا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سب کے سب الفاظ پیغمبر نے علی کے بارے میں کہے، اب پھر بھی نہیں مانا گیا. یہاں اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ولایت کیوں ذکر کرنی چاہیے، کہ اتنی واضح آیت ہونے کے باوجود قرآن میں پھر بھی نہ مانا جائے تو یہ پیغام بار بار کہنے کی ضرورت ہے، پہنچانے کی ضرورت ہے. ہماری ایک شرعی ذمہ داری خدا نے لگائی ہے کہ ایک تو غدیر کے خطبے میں پیغمبر نے فرمایا تھا الا فلیبلغ الشاہد الغائبہ، یہ واجب ہے جو تم میں موجود ہیں وہ ان کو یہ پیغام پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں. ہر دور میں شاہد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے جو وہاں موجود تھے، نہ ممکن ہے وہاں موجود ہو اور شاہد نہ ہو، غائب ہو. شاہد کا مطلب ہے جس نے پیغام کو سنا اور دل سے مانا اسے شاہد کہتے ہیں. وہاں پہ موجود ہو اور نہ مانے وہ غائب ہے، وہ شاہد نہیں ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں سب کو پہنچانا، جو یہاں پہ ہیں نہیں مان رہے انہیں بھی پہنچانا، جو بعد میں آتے ہیں انہیں بھی پہنچاتے رہنا. ولایت یا علی یا علی. لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری. قرآن میں خدا نے فرمایا ہے، ہم اپنی طرف سے بات نہیں کرتے ہیں. سورہ مائدہ کی 7 نمبر آیت ہے، خدا نے قرآن میں فرمایا. یہ پچھلی چونکہ ابتدا میں سورہ مائدہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی، مومنین کو خطاب ہے، لہٰذا یہ بھی آیت اسی کا تسلسل ہے. 7 نمبر آیت خدا نے فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم وَمِیثَاقَهُ الَّذِی وَاثَقَکُم بِہ، تم پر واجب ہے یاد رکھتے رہنا خدا کی اس نعمت کو جو خدا نے تمہارے اوپر کی. وَمِیثَاقَهُ الَّذِی وَاثَقَکُم بِہ، اور خدا کے اس میثاق کو جو خدا نے خود تمہارے ساتھ باندھا. اذ قلتم سمعنا واطعنا، تم نے مقابل میں کہا تھا ہم نے سنا بھی ہے ہم نے مانا بھی ہے. میثاق خدا نے باندھا، آپ نے اعتراف کیا ہم نے سنا بھی ہے ہم نے مانا بھی ہے. یہ کافی نہیں تھا، مان لیا. خدا کہتا ہے وذکروا، اس کو مسلسل ذکر کرتے رہنا. کوئی غائب ممکن ہے متوجہ ہو جائے، کسی کے ذہن میں اگر حقیقت نہ ہو وہ متوجہ ہو جائے. آپ پر واجب ہے اس کو ذکر کرنا، لہذا مسلسل خود بھی یاد رکھنا اور دوسروں کو بھی یاد کرواتے رہنا اس عظیم نعمت خدا کا. یہ مفرد نعمت کہا ہے خدا نے، جمع نہیں کہا. نعمتیں بہت زیادہ ہیں خدا کی، میں نے پہلی مجلس میں عرض بھی کیا تھا نعمت خدا کی بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں اس نے سب نعمتوں کی بات نہیں کی ہے. نعمت اللہ کہا، ایک ہی نعمت کی بات کی ہے. اس ایک معروف نعمت کو تم مسلسل یاد کرتے رہنا، اور جو اسی کے حوالے سے ہم نے تمہارے ساتھ میثاق باندھا تھا اس میثاق کو مسلسل یاد کرنا. تم نے مقابل میں کہا تھا کہ ہم سمعنا واطعنا، سنا بھی اطاعت بھی کی، واتقوا اللہ، اور تقوی الہی اختیار کرنا. خدا کی ذات سے ڈرتے رہنا، اس میثاق کا انکار نہ کرنا، اس نعمت کا انکار نہ کرنا جو خدا نے کیا. واللہ علیم بذات الصدور، خدا دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے. خدا نے کس انداز میں اس آیت میں ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ علی والا بن جانے کے بعد انسان میں یہ روح میں عظمت پیدا ہو جاتی ہے. روح کبھی بھی کسی پست کام پہ راضی نہیں ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو علی کے ساتھ مربوط سمجھتا ہے کہ میرا تعلق علی کے ساتھ ہے، لہٰذا کسی پستی پہ میں راضی نہیں ہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کے سامنے جو جانا ہے مجھے. اور شیعہ کا معنی ہی یہی ہے، الشیعہ من شایع علیاً، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے. الشیعہ من شایع علیاً، شیعہ وہ ہے جو علی کی پیروی کرتا ہے. ہمارا تو عنوان ہی یہی، محبت کی تو بات ہی نہیں.
کہ شیعہ وہ ہے جو علی سے محبت کرتا ہو، نہ علی سے محبت کرنے والے کافر بھی گزرے ہیں تاریخ میں آپ کو بیان کروں گا کہ علی سے محبت کرنے والے کافر بھی رہے، ہر کسی نے محبت کی ہے علی سے، لیکن ہم جو شیعہ کہلاتے ہیں اس کا مطلب ہے من شایع علی، جو علی کے پیچھے چلتا ہے، جو علی کی پیروی کرتا ہے، اسے علی کا شیعہ کہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ علی کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ولایت کو مانا ہے تو بہت سی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پہ آ جاتی ہیں، کل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، بہت سے حقائق ہیں اس آیت کے ذیل میں جو بیان ہونے والے ہیں۔ اور آج 3 محرم کا دن گزر رہا ہے، 3 محرم، اور پہلا شہید کربلا کا، اب شہادت شروع ہو رہی، پہلا شہید کربلا کا مسلم ابن عقیل، جس کی علامت پیغمبر نے یہ بتائی ہے تدمع علیہ عیون المؤمنین، مسلم وہ ہے جس پہ مومنوں کی آنکھیں آنسو بہائیں غم مسلم میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالکل مولا حسین کی طرح مظلومیت ہے مسلم، حسین بھی پیاسے مارے گئے، مسلم بھی پیاسا مارا گیا، حسین بھی بہت زخمی تھے کربلا، مسلم بھی بہت زیادہ زخمی ہوئے، اجرکم علی اللہ۔ مسلم وہ شہید کربلا ہے جس کی پوری نسل شہید ہو، 4 بیٹے اور 1 بیٹی، 2 بیٹے کربلا میں مارے گئے اور 2 بیٹے کوفہ میں مارے گئے، اور 1 بیٹی تھی عاشور کے دن گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ کے مارے، اجرکم علی اللہ۔ اتنا مظلوم کائنات میں کون ہے بعد از حسین جس کی نسل ہی پوری کربلا میں شہید ہو جاتی ہے، اجرکم علی اللہ۔ جب کوفہ والوں کے 12,000 خط جمع ہوئے نا مکہ میں حسین کے پاس، مسلم کو کہا مسلم جاؤ کوفہ، وہاں کے حالات مجھے لکھ بھیجن۔ مسلم حسین کے قدموں میں گر گئے، پاؤں کو چوم رہے، مولا میں رخصت ہو رہا ہوں آپ سے۔ رخصت ہو کر جب چل کے تھوڑی دیر جاتے تھے نا، پھر واپس آ جاتے تھے، پھر حسین کے قدموں پہ گر جاتے تھے، اور جب گھوڑے پہ بیٹھ گئے جانتے ہو کیسے مسلم گئے تھے؟ رخ پیچھے کی طرف۔ جب تک حسین نظر آتے رہے مسلم حسین کو دیکھتے، پہنچے مسلم کوفہ، اجرکم علی اللہ۔ 2 بیٹوں کو مسلم نے ساتھ لیا، کوفہ تشریف لائے، جناب مختار شہید راہ حسین کے گھر میں مسلم نے قیام کیا، بیعت شروع ہوئی، 18,000 افراد نے بیعت کی مسلم کی۔ مسلم نے خط لکھ دیا مولا تشریف لے آئیے، 18,000 افراد نے بیعت کر دی۔ کوفہ کا گورنر تبدیل ہوا، عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنایا گیا، اس نے آ کر کے لوگوں کو کسی کو دھمکایا، کسی کو خریدا، مسلم سے لوگوں کو الگ کرنا شروع ہوا۔ وقت سے پہلے جناب مسلم کو خروج کرنا پڑا، مسجد میں تشریف لے گئے، 4,000 افراد ہمراہ تھے مسلم کے، لیکن نماز عشاء جب پڑھ کے نکلے تو مسلم کے ساتھ کوئی بھی موجود نہیں تھا، اکیلا رہ گیا سفیر حسین۔ جب مڑ کر کے دیکھا تو مسلم کے ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ کوفہ کی گلیاں ہیں، کبھی مسلم ایک گلی میں جاتا ہے، کبھی دوسری گلی میں جاتا ہے، جب تھک گئے نہ پیاس سے ایک دروازے کے سامنے جا کر بیٹھ گئے، توا کا دروازہ ہے، اپنے بیٹے کے انتظار میں جب باہر نکلی دیکھا ایک مسافر بیٹھا ہوا، مسلم نے دیکھ کر کے کہا اے کنیز خدا میں پیاسا ہوں، مجھے پانی تو پلا۔ توا گھر کے اندر گئی، جام پانی کا لے آئے،
مسلم نے پانی پیا، توا کہتی ہے اے عبد خدا، کوفہ کے حالات بہتر نہیں ہیں، اپنے گھر چلے۔ توا اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آئی نہ، دیکھا کہ مسلم بیٹھے ہوئے، کہا اجنبی میں نے نہیں کہا تھا کہ یہاں مت بیٹھو، اپنے گھر چلے جاؤ؟ کہا اس شہر میں میرا گھر کوئی نہیں ہے، میں اس شہر میں مسافر ہوں۔ توا نے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں مسلم ابن عقیل، آپ کے شہر میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ وہ کنیز خدا کا یہ سننا تھا پورے کوفہ میں اگر مردانگی کسی میں پائی جاتی ہے تو صرف طوعہ میں پائی جاتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، طوعہ نے دروازہ کھول دیا، مولا تشریف لائیے، کنیز کا گھر حاضر ہے۔ کھانا پیش کیا، مسلم نے کھانا نہیں کھایا، ساری رات عبادت خدا میں مصروف رہے۔ طوعہ کا بیٹا آیا، اسے پتہ چلا مسلم میرے گھر میں ہے، جا کر ابن زیاد کو خبر دی کہ مسلم ہمارے گھر میں ہے۔ مسلم نے ابن زیاد نے 500 افراد کا جتھا بھیجا مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ جب صبح کی نماز کے بعد گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی نا، مسلم نے تیاری شروع کی، گھر سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ طوعہ نے کہا کہ اے مولا، اگر آپ میرے گھر کے اندر جنگ کرتے تو آپ زیادہ محفوظ رہتے۔ بڑا خوبصورت جملہ کہا مسلم نے، اس سے پتہ چلتا ہے آل محمد میں غیرت کتنی تھی۔ فرمایا طوعہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ سپاہی تیرے گھر میں داخل ہو جائے، میں کہوں گا مسلم آئیے عصر عاشور، کربلا میں نبی کی بیٹیوں کے خیمے ہیں جنہیں لوٹا جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ مسلم باہر نکلے، جنگ کر رہے، اتنے شجاع تھے مسلم کہ کسی میں جرت نہیں ہے سامنے آ کر کے مقابلہ کرے۔ سالار لشکر نے ابن زیاد کو پیغام دیا مجھے اور سپاہی چاہیے۔ اس نے کہا تم ایک لشکر کے مقابل نہیں گئی تھے، ایک شخص کے مقابل میں گئے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں یہ کوفہ کا کوئی جوان نہیں ہے، یہ ہاشمی جوان ہے۔ اور لشکر بھیجا گیا، کوئی مسلم کا مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ اعلان ہوا چھتوں پہ چڑھ جاؤ، دور سے مسلم پہ حملہ کرو۔ اعلان کا ہونا تھا، لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے۔ کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، مسلم کو نیزہ مارا۔ کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، مسلم کو تلوار ماری۔ کسی نے پتھر مارا، کسی نے آگ پھینکی، مسلم زخمی ہو رہے ہیں۔ ایک لعین نے تلوار ماری، مسلم کا ہونٹ کٹ جاتا ہے۔ مسلم پیاس کی شدت، خون بہ رہا ہے، ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی نے آ کر کے مسلم کی پشت پہ ضربت لگائی، مسلم منہ کے بل گرے، مسلم کو گرفتار کیا گیا۔ اجرکم علی اللہ، لے کر کے گئے دربار میں۔ مسلم سیدھے چل رہے ہیں، ابن زیاد کو سلام نہ کیا۔ سپاہی نے کہا مسلم تو نے اپنے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ کہا مالی امیر سوال حسین، مسلم کے لیے حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے، مسلم سلام کرے گا تو صرف حسین کو کرے گا۔ ابن زیاد نے کہا مسلم وصیتیں کر لیں۔ مسلم نے کہا میں 3 وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن سعد سے کہا میں تمہارے شہر میں آ کر مقروض ہوا ہوں 700 درہم کا، میری زرہ بیچنا، میرا قرض ادا کر دینا، میرے قتل کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا۔ اور میں نے حسین کو کہا تھا مولا آ جائیے، کسی کو کہنا حسین کے کہے مولا کوفہ نہ آئیے گا، اس لیے کہ حسین اکیلے نہیں ہیں، نبی زادیہ حسین کے ساتھ ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ وصیتیں ہو گئی۔ ابن زیاد نے بکر ابن حمران سے کہا جاؤ دارالخلافہ پہ لے جا کر مسلم کا سر قلم کرو۔ مسلم کو لے کے دارالخلافہ میں 2 رکعت نماز پڑھی، کہا مسلم سر جھکاؤ۔ مسلم نے سر جھکانے سے پہلے ایک مرتبہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، مولا میرا سلام ہو۔ ادھر سر آگے بڑھا، ادھر تلوار چلی، سر مسلم کٹا، زمین پر پھینکا گیا۔ حسین کو مسلم کا سلام پہنچا۔ منزل ضرورت پر حسین تھے، ایک مرتبہ خیموں میں آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، زمین پر بیٹھ گئے۔ بہن زینب سے کہا بہن زینب مسلم کی بیٹی کو بلایا جائے۔ آئی حمیدہ، حسین نے گود میں لے کر کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ آل محمد کی بچی تھی، سمجھ گئی، ایک سوال کیا چچا آج اس طرح سے بیان کر رہے ہیں
جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے. کیا میں یتیم ہو گئی؟ کہا بیٹی میں حسین تیرا باپ ہوں، میری بیٹیاں تیری بہنیں ہیں. میں کہوں گا حمیدہ تو کتنی خوش قسمت تھی اور تیرے لیے حسین موجود. اور کربلا میں جب حسین جا رہے سکینہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ایمن بہرحال ہماری اس عبادت کو منظور و مقبول فرمائے. ان آنسوؤں کا اپنی